على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر عطا کر دو تاکہ وہ ان کی خوش دلی کا باعث ہوں، اور اگر وہ تمہارے لیے اس مہر میں سے اپنی خوشی سے کچھ حلال کر دیں اور تمہیں واپس کر دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم اسے اطمینان کے ساتھ اچھی طریقے سے کھا سکتے ہو، اپنے استعمال میں لے سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مہر کی اہمیت کو ذکر کیا اور امر کا صیغہ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ مہر کی ادائیگی واجب اور ضروری ہے۔ حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی ادائیگی کو اہم بتایا، اپنی ازواج مطہرات کے مہر بھی عطا کیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے بھی مہر لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل سے بھی مہر کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، قرآن عظیم کے حکم سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ مسلمان اپنے بتائے ہوئے قرآن و حدیث کے اصول اور ضابطوں کو تو بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور جو دنیا کی رسمیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اس سے دنیا میں آسانی نہیں ہو رہی ہے بلکہ دشواریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب نکاح میں، شادی میں یہ شوہر کو اتنا زیادہ پریشان نہیں کرتا ہے کہ مجھے مہر بھی دینا ہے یا مہر لکھوانا ہے، جانبین سے کسی کی توجہ اس طرف زیادہ نہیں جاتی ہے کہ شادی میں مہر کتنا اہم ہے، اب اس طرف توجہ جاتی ہے کہ مہمان کتنے ہوں گے، ان کے لیے کھانے کا کتنا انتظام کیا جائے گا، شادی میں کون کون سے پروگرام طے ہوں گے، کبھی مائیوں کے کھانے ہوں گے تو کبھی مہندی کے کھانے ہوں گے تو کبھی شادی کے کھانے ہوں گے تو کبھی ولیمے کے کھانے ہوں گے تو کبھی چوتھی کے کھانے ہوں گے، کتنا خرچہ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی جو پریشانی لڑکی والوں کے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جہیز کتنا دینا پڑے گا، کتنی قیمت کا وہ آئے گا۔ اگر آدمی کے پاس بے تحاشا دولت ہے تو اسے تو کوئی فکر نہیں ہے، جتنی چاہے اڑائے، جتنی چاہے بانٹے، جتنا چاہے جہیز دے، جتنے چاہے کھانوں کا اہتمام کرے۔ مگر جو معمولی درجے کے لوگ ہوتے ہیں، درمیانی حال کے ہوتے ہیں، 2-4 لاکھ کے اندر جن کی اہمیت ہوتی ہے، ان کے لیے بڑی دشواریوں کا سامنا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جوان لڑکیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا تو لوگ رشتے اس لیے نہیں بھیج پا رہے ہیں کہ یہاں سے ملے گا کیا ہمیں، زیادہ اونچے گھر کو دیکھا جائے، یا خدا نخواستہ کوئی ذرا حسن و جمال میں کمی ہے تب کوئی رشتے میں کمی آ رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تمام دنیا کے لوگ اسلامی اصول اور ضابطوں کے تحت چلیں تو شادی کے اندر کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے میں چلتے پھرتے نکاح کر لیے، اور اتنی سستے، سادہ اور آسانی کے ساتھ اس کو رکھا گیا ہے کہ کوئی دشواری نہیں، اور اس کی برکتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جس نکاح کو آسان بنایا جائے گا وہ باعث خیر و برکت ہوگا، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض وقت 50-50 لاکھ روپے شادیوں کے اندر خرچ ہو گئے مگر چند دنوں رشتے نہیں ٹک پائے، بعد میں احساس ہوا کہ اتنے بڑے خرچے کے بعد بھی رشتہ قائم نہیں رہ پایا، اور اللہ رشتہ قائم رکھتا ہے
تو سادگی کے ساتھ کم خرچ میں ہوتا ہے، اور شوہر اور بیوی میں اللہ الفت و محبت پیدا کر دیتا ہے تو اس الفت و محبت کے ذریعے ساری زندگی رشتے نبھا لیے جاتے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور اسی طرح مہر کے لیے اہمیت اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی اور کھڑی ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں اپنا نفس آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ مجھے اپنے نکاح میں قبول فرما لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، نیچے کر لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر وہ کھڑی رہیں، جب حضور کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے نکاح کر لوں، میری شادی کرا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ مہر ادا کرنے کے لیے تو کچھ نہیں۔ کہا جاؤ گھر جاؤ، ڈھونڈو، تلاش کرو، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آنا۔ مقصد یہ تھا کہ کم سے کم بھی کوئی چیز اس وقت تمہارے اور ان کے درمیان خوش دلی کا ذریعہ ہو جائے، ہدیے اور تحفے کے ذریعے، وہی لے آؤ۔ وہ گئے، گھر جا کے ڈھونڈا، تلاش کیا، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں تھی، معمولی سے معمولی چیز بھی نہیں تھی۔ آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو گھر میں کچھ بھی نہیں ملا۔ بیٹھ گئے بیچارے۔ پھر کچھ دیر کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تیبند ہے میرے پاس، اس کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، آدھا ان کو مہر میں دے دیجئے، آدھا میں باندھ لوں گا۔ ہمارے 2 ٹکڑے ہوں گے، نہ تیرے کام کرے گا نہ اس کا کام کرے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ عورت بھی چاہتی ہیں ان کی شادی ہو جائے، مرد بھی چاہتا ہے اس کی شادی ہو جائے، تو فی الحال کچھ نہ کچھ تو وجہ رغبت ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت، چند صورتیں انہوں نے گنائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جو تمہیں قرآن یاد ہے وہ انہیں بھی یاد کرا دینا، اس قرآن کے بدلے میں ہم نے تمہارا نکاح ان کے ساتھ کرا دیا، جاؤ۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی غربت کا کیا عالم تھا۔ جس چیز کو وہ گھر ڈھونڈنے جا رہے تھے، ایسے نہ جانے کتنی پرانی دھرانی چیزیں ہمارے گھروں میں سینکڑوں روپے کی موجود مل جائیں گی، بعض کے گھر کے اندر، کباڑ کے اندر مل جائیں گی اتنی چیزیں، اور جو خاص کام کی چیزیں ہیں وہ تو بڑی بڑی قیمتی ہوں گی۔ پھر بھی اس کے باوجود کبھی ان کی زبانوں پر شکوے اور شکایتیں نہیں تھے کہ ہمیں یہ مالی پریشانی ہے یا وہ مالی الجھن ہے۔ شکر گزاری اللہ کی بہت تھی، صبر بہت تھا، جو اللہ دے دیا کرتا تھا اس کے اوپر راضی رہتے تھے، اور اللہ سے مانگتے رہتے تھے، کوشش کرتے رہتے تھے۔ اور آج ہم اپنی زندگیوں کا مجتمع اندازہ لگا لیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھبرائے پڑے ہیں کہ کل کو کیا ہوگا، نہ جانے پرسوں کو کیا ہوگا، نہ جانے جب کیا ہوگا، کب کیا ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارے سامنے قرآن و حدیث کے فرامین ظاہر نہیں رہ پاتے۔ اگر ہمارا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارے حصے کا رزق مقرر فرما کے بھیجا ہے کہ تمہیں اتنا رزق ملے گا، اور ماں کے پیٹ میں جب ہم موجود تھے تو اسی وقت فرشتے سے لکھوا دیا ہے، تقدیر میں ہماری جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا۔ ہم کتنا ہی حساب لگاتے رہے، ہمارے حساب لگانے سے، گھبرانے سے، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، اس کا لکھا ہوا ہر حال میں ملے گا۔ صحابہ اکرام کا ایمان و یقین تھا، اس لیے وہ بے فکر تھے اور مطمئن تھے۔ ہماری نظروں سے یا تو وہ حدیثیں اوجھل ہو جاتی ہیں، ہمارے عقلوں کے اور فہم کے سامنے پردے پڑ جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یاد ہوتے ہوئے بھی پورا یقین نہیں ہو پاتا ہے، کہیں نہ کہیں شک شبہ رہ جاتا ہے۔ اور عام آدمی کیا، ہمارے جو دین کے طالب علم فراغت کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، اب دین سے فارغ ہوں گے، حافظ بھی ہو گئے، عالم بھی ہونے والے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب پڑھ کے ہوگا کیا، اب دین حاصل کر کے اب ہم کریں گے کیا؟
آمدنی کا ذریعہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا حدیث میں جو پڑھا تھا بھول گئے کہ کیا کرو گے اس سے؟ رزق سے کیوں پریشان ہو رہا ہو؟ تو پڑھتے ہی پڑھتے سوچ رہا ہو کہ ابھی 2 سال رہے گا صاحب، فارغ ہو کے ہم کیا کریں گے؟ جو اللہ نے قسمت میں لکھا وہی کرو گے، جتنا تقدیر میں رزق ہے اتنا مل کر رہے گا۔ تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے ذات و صفات پر ہمارا یقین کامل ہو جائے، اور ہم بالکل اپنی تقدیر سے مطمئن اور راضی ہو جائیں کہ اللہ سے بہتر کوئی رائٹر نہیں ہے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے۔ اس نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں لکھ سکتا تھا۔ ہمارے لیے جو اللہ نے لکھا ہے وہ سب سے بہتر لکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے راضی کرے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اس واقعے میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب وہ عورت کھڑی ہوئی اور کہا یا رسول اللہ میں اپنا نفس ہبہ کرتی ہوں، یا پھر حضور نے قبول نہیں کیا تو انہوں نے کہا شادی کرنے کو، تو حضور نے عورت سے نہیں کہا کہ تمہارے پاس جہیز دینے کے لیے کیا ہے، شادی تو کر رہی ہو، بلکہ کس سے کہا؟ مرد سے کہا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے۔ معلوم ہوا اسلام میں جہیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، اور نہ وہ مجبور ہے دینے کے لیے، اس کی مرضی ہے وہ دے، مرضی نہ ہو نہ دے۔ سسرال والوں کو کوئی حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ تو کم کیوں لائی ہے یا زیادہ کیوں لائی ہے، تیرے گھر والوں نے یہ کیا دیا ہے اور وہ کیا دیا ہے، جو ان کی مرضی ہوئی ہے انہوں نے دیا ہے، تمہیں پسند آئے استعمال کرو، نہیں پسند آئے مت کرو، تمہارا حق نہیں تھا اس کے اوپر۔ بیوی کا حق ہے تمہارے بیٹے کے اوپر یا تم اس اپنے شوہر کے اوپر کہ وہ اس سے مہر لے گی، اس کا مہر واجب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر کی ادائیگی کے لیے اگر اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو وجہ رغبت کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ طریقہ رائج ہے کہ شوہر جب بیوی کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ پہلی رات میں ضرور اس کو دیتا ہے کہ بھائی مہر کی ادائیگی تو نہیں ہے، کوئی انگوٹھی ہے یا کوئی چیز ہے تو پہلے کوئی نہ کوئی وجہ رغبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کچھ بھی نہ ہو پہلے دینے کے لیے تو اگر کسی نے 2 چلو جو بھی دے دیے تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ باقی جو مہر کی ادائیگی ہے وہ جب کر دے گا جب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ تو ان حقیقتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں اور دینی باتوں کو اہمیت دیں، دنیا کی رسموں کو زیادہ اہمیت نہ دیں، انہیں تو کم سے کم کرنے کی کوششیں کریں۔ انشاءاللہ ہمارے تمام کام سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اس دنیا کے بہت سے برے ماحول کے اثرات مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، ان برے اثرات کو دفع فرما، اسلامی ماحول ہمارے گھروں کے اندر پیدا فرما، اپنے دینی دنیاوی کاموں میں زیادہ سے زیادہ سادگی لانے کی توفیق عطا فرما، شریعت مطہرہ کا لحاظ رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک کی زندگی ہو مولا صحت و سلامتی، امن و عافیت، چین سکون اطمینان ایمان و عزت دینی دنیاوی نعمتوں کے ساتھ لمبی عمروں کے ساتھ ہمیں عطا فرما۔ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین۔